اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کبھی آپ نے کسی مصور کو یا کسی آرٹسٹ کو اپنی پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھا ہو تو اس کا جو انہماک جو ہوتا ہے، اس کی جو لگن ہوتی ہے، وہ بڑی قابل ستائش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایک ایک سٹروک میں گم ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی پینٹنگ کی نوک پلک جو ہوتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے کارنامے کی تعریف کرے، اس کو اپنی پینٹنگ سے سب سے زیادہ خود محبت ہوتی ہے، اور وہ بڑا جسے کہتے ہیں جو جتنے عظیم آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی آپ کو بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کتنی گھنٹوں لگا کے، کتنے دن لگا کے جو ہے وہ اپنا شاہکار جو ہوتا ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی فن آپ دیکھ لیں، کوئی مصنف ہو، وہ جو الفاظ کا چناؤ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی جو سوچ لوگوں تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یہ ایک سورس آف ایکسپریشن ہوتا ہے کہ جو بنانے والا جو ہے، تخلیق کرنے والا جو ہے، وہ اپنے دیکھنے والوں کو، جو اپریشیٹ کرنے والوں کو جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور ہر فن میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کوئی شیف بھی جو ہے، جو ورلڈ کلاس شیف ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات جب کھانا بناتے ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے سجاتے ہیں، اس طریقے سے اس کو گارنش کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو کھائیں کہ آپ خالی بیٹھ کر اس کے منظر سے آپ لطف اندوز ہوں۔ تو یہ ایک آرٹسٹ کا، چاہے کسی بھی فن میں موجود ہوں، چاہے کوئی بلڈر ہو، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے آئے، اور پھر جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کی جو فنش ہوتی ہے، اور جس طرح سے جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، جو اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی صلاحیت کا پتہ دیتی ہے۔ تو اس ذات کی کیا بات ہوگی جو کہ المصور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام، کہ جس نے تمام ذہنوں کو انسپائر کیا کہ وہ اپنی یہ تمام تخلیق جو ہیں وہ بنا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے المصور، کہ جس کے بارے قرآن میں آتا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے ہر چیز کو انتہائی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور انسان کی تو کیا کہنے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے، ہر رنگ میں نظر آئیں گے، ہر روپ میں نظر آئیں گے۔ چاہے آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ یہ ایک اونٹ کی طرف ہی دیکھ کے دیکھیں کہ ایک میں نے یہ صحرا کے اندر یہ کیسا جانور بنایا ہے، کس طریقے سے اس کی تخلیق کی ہے، کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو نے جس طرح سے بنایا ہے، تو وہ ایک خالق کی ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں وہ اللہ کی حکمت جو ہے آپ کو نظر آئے گی۔ حکمت کا رنگ ایسا غالب ہوگا کہ وہ جانور جو ہے اپنے گرد و نواح میں جو اس کی جو کلائمیٹ ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو آئیلٹس عطا کی، کہ اتنی ریت ادھر آتی ہے کہ اس کی آنکھ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس کو خاص طور پہ ایک مخصوص نوعیت سے اس کی آنکھ بنائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مصوری کی جو جلوہ گری ہے، یہ تو آپ کو ہر طرف نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اونٹ کی طرف دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، یا تم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اس کو ہم نے کیسے رفعت عطا کی، یا تم نے پہاڑوں کی طرف دیکھا کہ ان کو کس طرح سے زمین میں نصب کیا، اور تم نے زمین کی طرف دیکھا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے پھیلایا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کا، اللہ تعالیٰ کی مصوری کا شاہکار ہے، اور اپنے بنانے والے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ جس طرح سے جو بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، تو ان کا ایک کوئی سٹائل ہوتا ہے، ان کا کوئی سگنیچر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جو آرٹ جو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں
وہ بھی اس قدر ماہر ہو جاتے ہیں کہ وہ پینٹنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اس آرٹسٹ کی جو ہے یہ پینٹنگ ہے اس کے سٹائل سے. تو اسی طرح سے یہ ہر چیز پر جو ہے جو کائنات میں موجود ہے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصوری کی جو ہے وہ سٹیمپ ہے، اور وہ اپنے رب کا جو ہے وہ پتہ دے رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے وہ بنائی ہے تو با مقصد بنائی ہے، حق پہ بنائی ہے، اور اس چیز کا ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی نہ کوئی پرپس رکھا ہے. جو چیز آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کائنات میں آپ کو ایسی مخلوقات نظر آئیں گی جو کیموفلاج ہوتی ہیں، جو اپنے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک ایسی چھپکلی ہے کہ وہ درخت کے اوپر ہے اور دور سے کوئی انسان دیکھے تو اس کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹیو میکینزم دیا. کتنے جانور ایسے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ ان کو ایسے رنگ دیے ہیں کہ وہ اب چھپ سکتے ہیں، یا ایسی ساخت عطا کی ہے. جیسے ایک کوئی آپ دیکھیں گے کہ کسی جانور کو کوئی شیل عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر وہ جو ہے چھپ جاتا ہے. تو مختلف آپ کو یعنی لامحدود آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، کہ انسان کی جو عقل ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کیا عالیشان اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جو اس کی شان و عظمت کا بھی اندازہ دیتی ہے، جو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایستھیٹک سینس ہے مصوری اس کا بھی پتہ دیتی ہے. ہر چیز پر اللہ کی حکمت کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے. اور آپ کو ہم جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ مصوری کا رنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کی محبت نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کی جو ہے نوک پلک جو ہے وہ درست کی ہے اور اس کو سنوارا ہے اور اس کو بنایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ جاری ہے. امام غزالی جو ہے وہ بڑی ایک خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ المصور کے ہاتھ میں ایک برش ہے کہ جس سے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بنا رہا ہے، یعنی ایک فیض ہے کہ جس کی بارش ہو رہی ہے اور تم اس بارش میں نکلو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فیض جو ہے وہ حاصل کرو، اس فیض سے جو ہے فیضیاب ہو. آپ کو پتہ ہے فزیولوجی میں جو ہے وہ ایک بڑی ایک امیزنگ بات کی جاتی ہے کہ فارم فالوز فنکشن. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل دی جائے کہ ایک باڈی بلڈر کی آپ کو پتہ ہے جسم کی ساخت جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ کس وجہ سے مختلف ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے. ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے جو اس کی مسلز کے اوپر جو سٹرین پڑتا ہے تو وہ مسلز جو ہوتے ہیں وہ اس کے فائبرز ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ نئے طریقے سے ایک نئی ساخت لے لیتے ہیں، اور ان کی جو فارم ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. اپنی ان کی جو محنت اور ان کی جو سالوں کی جو یہ ریاضت ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ ان کے جسم کے اوپر ان کی ساخت پہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی مسل کو استعمال بالکل نہ کریں تو اس کو آپ بند کر کے رکھ دیں اور وہ بالکل استعمال نہیں ہو تو وہ جسے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اٹروفی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہی چیز جو اگر آپ یہ سوچیں کہ فارم فالوز فنکشن، تو اللہ تعالیٰ کی جو مصوری کا جو یہ دروازہ ہے نا یہ کھلا ہے. انسان کو اپنے اندر جو صلاحیتیں چاہیے، جو نکھار وہ اپنے اندر لانا چاہتا ہے، تو یہ بارش جو ہے اس کا فیض جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ دیکھیں گے جو دنیا میں جو عظمت پانے والے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ان کا فن ہوتا ہے اس میں وہ گھنٹوں ریاضت کرتے ہیں. گھنٹوں لوگ جو ہیں اپنی آواز کی ریاضت کرتے ہیں، اپنے فن کی ریاضت کرتے ہیں، سالوں کی پریکٹس ہوتی ہے. دوسرے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن جو فنکار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی جو محنت جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گی، کیونکہ دینے والے کے ہاتھ میں جو ہے وہ فیض اس کا جو ہے وہ لامحدود ہے. اور وہ جتنی محنت کرے گا، جسے کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنی وہ محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے نکھارتے چلے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جو ہے یہ تو احسان کا دروازہ کھلتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو انسان کی جو تمام محنت اور ریاضت بھی جو ہے ایک مومن کی، وہ ایک عبادت بن جاتی ہے
کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں محنت کروں گا اور میں آگے بڑھوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے مجھے ڈیزائن کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا بھی دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کی معرفت کا دروازہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ مسلسل حاصل کرتا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے المصور ہے، وہ اپنے مخلوق کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے فیض کی جسے کہتے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بناتا چلا جائے، ان تمام عام خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا چلا جائے کہ جو اس کے رب کو پسند ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے المصور۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی تمام تخلیق میں رنگ بھرے ہیں، چاہے ایک آپ چڑیا کو دیکھیں، چاہے آپ پتے کو دیکھیں، چاہے آپ ایک پھول کو دیکھیں، اس کی جو کاریگری ہے، اس کی جو صنعت ہے، وہ آپ کو کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے نظر آئے گی۔ اور سبحان اللہ، ہر ذرہ جو ہے پکار کے اپنے بنانے والے ایک کا پتہ دیتا ہے۔ تو آج یہیں پر بات ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔